نوسر بازی کا یہ واقعہ عجیب و غریب تو نہیں تھا، لیکن یہ جب واردات کی صورت میں تھانے میں آیا تو دلچسپ اور عجیب ڈرامہ سامنے آ گیا۔ میں اس کو اس واسطے عجیب و غریب نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ایک جعلی پیر کی واردات تھی۔ ہمارے ملک کی آبادی پر جتنا گہرا اثر پیروں، شاہ صاحبوں اور عاملوں کا ہے، اتنا اپنے مذہب کا بھی نہیں۔ لوگوں کی اس کمزوری سے نوسر بازی اور دھوکہ دہی کے ماہر مجرم اکثر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ میں تو ان پیروں کو بھی جعلی کہا کرتا ہوں جو باپ دادا کی گدیوں پر بیٹھے لوگوں کے دیوتا بنے ہوئے ہیں۔ یہ واردات اس طرح ہوئی تھی، جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا، فوجیوں کی بہت قدر تھی، زیادہ فوج پنجاب اور صوبہ سرحد کی تھی، اس واسطے ان دونوں صوبوں کو انگریز بادشاہ بہت پسند کرتا تھا اور پیر مرشد بھی انہی دو صوبوں کو پسند کرتے تھے۔ واردات کا علاقہ پنجاب کا تھا۔ میں گاؤں قصبے کے نام اور لوگوں کے نام صحیح نہیں لکھوں گا، صحیح نام لکھنے سے ان کے خاندانوں کی بدنامی ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس قسم کی وارداتوں کے شکار صرف یہی خاندان نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جہالیت کی وجہ سے، قسمت اور تقدیر پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے مجرموں کے ہاتھوں خراب ہوتے ہیں۔ میں دیہاتی علاقے کے ایک تھانے کا انچارج تھا، اس کو فوجی علاقہ کہتے تھے۔ اب بھی فوج میں اسی علاقے کی نفری زیادہ ہے۔ ایک روز 5 آدمی جو دیہاتی تھے تھانے میں آئے، ان میں ایک آدمی بڑا معزز لگتا تھا، اس کی عمر 45 سال یا اس سے سال 2 سال اوپر نیچے ہوگی۔ اس نے بتایا کہ وہ کیپٹن ہے اور 15 دن کی چھٹی پر آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنا تعارف اس طرح روب سے کرایا جس طرح فوجی افسر اپنے ماتحتوں کو کوئی حکم سنایا کرتے ہیں۔ فوج کے عہدوں وغیرہ سے واقفیت رکھنے والے حضرات شاید اس بات کو عجیب سمجھتے ہوں گے کہ یہ شخص 45 سال کی عمر میں کیپٹن ہی تھا۔ کیپٹن تو بالکل جوان ہوا کرتے ہیں۔ جنگ عظیم میں ایسا ہوا تھا کہ افسروں کی کمی تھی، اس کمی کو اس طرح پورا کیا گیا تھا کہ بعض پڑھے لکھے صوبے داروں کو کپتانی کا عہدہ دے دیا گیا تھا۔ اس طرح وہ وائس رائے کمیشنڈ آفیسر سے کنگ کمیشنڈ آفیسرز بن گئے تھے۔ یہ کیپٹن صوبے داری سے کیپٹن بنا تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ 15 دنوں کی چھٹی آیا تو اس کو بتایا گیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے گھر ایک نوسر باز پیروں کے بھیس میں آیا اور اس کے بھائی نے اس کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ اس جعلی پیر نے کیپٹن کے بھائی کو کہا کہ اس کے گھر میں قدیم زمانے کا خزانہ دفن ہے، اس کو نکالنے کے واسطے پیر کو 3 راتیں چلہ کاٹنا پڑے گا۔ گھر والے بہت خوش ہوئے۔ پیر نے چند راتیں چلہ کیا اور ایک رات ایک کوٹھڑی کے فرش میں گڑھا کھودنے لگا۔ ایک بار کدال دھات کی کسی چیز پر لگی، یہ چمکتی ہوئی کوئی چیز تھی۔ پیر نے گھر والوں کو کہا کہ ابھی اس سے آگے کھدائی نہیں ہوگی، 2 دنوں بعد ہوگی۔ گھر والے اتنے زیادہ خوش کبھی نہیں ہوئے تھے۔ پیر نے پہلے کی طرح سب کو باہر نکال دیا اور کہا کہ 2 راتیں اور چلہ ہوگا۔ اگلی صبح گھر والوں نے دیکھا کہ پیر غائب ہے۔ کیپٹن کے بھائی نے کہا کہ پیر صاحب خزانے کی نشاندہی کر گئے ہیں، 2 دنوں بعد خزانہ خود ہی نکال لیں گے۔ 2 دن گزر گئے تو کیپٹن کے بھائی نے پیر کے کھودے ہوئے گڑھے کو کدال سے ذرا کھلا کیا، اس میں سے ایک تھال نکلا، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیپٹن کے بھائی نے گڑھا اور زیادہ گہرا اور کھلا کر دیا، مگر مٹی کے سوا کچھ بھی نہ نکلا۔ کیپٹن کی بھابھی نے تھال کو اچھی طرح دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تھال تو ان کا اپنا ہے۔ کیپٹن نے مجھ کو بتایا کہ اس نوسر باز نے اس کے بھائی سے 500 روپیہ نقد لیا تھا۔ وہ جتنے دن اس گھر میں ٹھہرا، کسی نہ کسی بہانے گھر والوں سے پیسے وصول کرتا رہا۔ اس نے گاؤں کے 2 اور گھروں سے بھی پیسے بٹورے اور غائب ہو گیا۔ میں اسی دن گاؤں میں پہنچا۔ کیپٹن نے کہا میرے بھائی نے مجھ کو شرمساری سے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے۔ دوسرے ہی دن ایک آدمی جو کسی دوسرے گاؤں کا تھا، ہمارے گاؤں میں سے گزرتے ہوئے پانی اور حقہ پینے کے واسطے ذرا دیر رک گیا۔ اس نے بتایا کہ کہیں سے ایک پیر ان کے گاؤں میں آیا تھا، وہ کرامات والا کوئی ولی ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس آدمی نے اس پیر کی کچھ کرامات بیان کی۔ میں نے اس شخص سے پیر کا حلیہ پوچھا۔ میرے گاؤں والوں نے کہا کہ یہ حلیہ اسی کا ہے، وہ اب اس شخص کے گاؤں سے آگے چلا گیا تھا۔ میں گھوڑی پر سوار ہوا اور اس شخص کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں سے پتا چلا کہ پیر اگلے گاؤں چلا گیا ہے۔ میں نے بڑا لمبا سفر طے کیا۔ میرا بھائی اور گاؤں کے 3 آدمی میرے ساتھ تھے۔
اگلے روز ہم ایک گاؤں میں گئے تو معلوم ہوا کہ پیر صاحب اسی گاؤں میں ہیں اور اس وقت گاؤں سے 3-4 کھیت پرے ایک کنویں پر ہیں جو نیا نیا کھودا گیا ہے لیکن پانی نہیں نکلتا۔ میں کنویں پر چلا گیا، وہاں گاؤں کے لوگ جمع تھے، ان سے پوچھا کہ پیر صاحب کہاں ہیں؟ 2-3 آدمیوں نے مجھ کو جھوم جھوم کر سنایا کہ یہ پیر تو خدا نے آسمان سے اتارا ہے، کنویں کی کھدائی 16 گز سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن پانی کی ایک بوند نہیں نکلی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے علاقے میں 10-11 گز تک کھدائی کرو تو پانی نکل آتا ہے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا ایسا ہوگا کہ 16 گز تک پانی نہ نکل سکا۔ یہ پیر پہنچ گیا، گاؤں والوں نے اس کو بتایا اور عرض کی کہ یا سرکار کنواں پانی نہیں دیتا۔ پیر کنویں پر گیا، نیچے دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کو کنویں میں اتارا جائے۔ اس کو کنویں میں اتارا گیا، نیچے جا کر اس نے منہ اوپر کر کے کہا کہ سب آدمی کنویں سے 7 قدم گن کر ہٹ جاؤ۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ 10-15 منٹوں بعد کنویں میں سے پیر کی آواز آئی کہ آگے آؤ اور دیکھو۔ لوگوں نے آگے جا کر کنویں میں دیکھا۔ اس کیپٹن کے بیان کو روک کر میں آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس علاقے میں کنواں کھودو تو 10-11 گز پر پانی نکل آتا تھا لیکن 16 گز تک پانی نہ نکلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنویں کی کھدائی جب اس حد تک پہنچتی ہے جہاں پانی نکلنا شروع ہوتا ہے تو پانی یک لخت نہیں نکل آتا۔ کسی ایک جگہ سے جو زیادہ سے زیادہ 1 فٹ اور اس سے بھی کم جگہ سے ذرا سا پانی ظاہر ہوتا ہے۔ کھدائی کرنے والے 2-3 آدمی جو نیچے ہوتے ہیں کھدائی روک لیتے ہیں اور مبارک مبارک کے نعرے لگاتے ہیں۔ اوپر سے دیکھو تو یہ ذرا سا پانی اوپر کی روشنی سے چمکتا نظر آتا ہے۔ کنواں کھدوانے والے مزدوروں کو انعام کے طور پر کنویں میں پیسے پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید کھدائی کی جاتی ہے اور پانی کھل کر نکلتا ہے۔ یہ کیپٹن عین اس وقت وہاں پہنچا جب پیر نے نیچے سے آواز دی تھی کہ پانی نکل آیا ہے۔ لوگوں نے اوپر سے دیکھا، وہ خوشی اور حیرت کے نعرے لگانے لگے۔ کیپٹن نے کنویں میں جھک کر دیکھا، ذرا سی جگہ میں پانی کی چمک بڑی صاف تھی۔ کنویں والے اور دوسرے آدمی اوپر سے پیسے پھینک رہے تھے۔ یہاں میں کیپٹن کی عقل کی تعریف کروں گا۔ اس نے لوگوں سے کنویں کی بابت کچھ باتوں کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس نے کنویں کے مالکوں کو کہا کہ پیر کو باہر نکالو۔ پیر کو اوپر کھینچا۔ کیپٹن نے اپنا باقی بیان اس طرح دیا: میرے بھائی نے اور میرے ساتھ آئے ہوئے دوسرے آدمیوں نے اس کو پہچان لیا۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ اس شخص کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا۔ میرے آدمیوں نے اس کو گھیر لیا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو کنویں میں اتارو۔ بے وقوف لوگ پیروں کو پیغمبروں کی طرح مانتے ہیں، وہ میرے خلاف بولنے لگے۔ میں نے ان کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی بات چیت نہ کی، ان کو کہا کہ میرے اوپر مہربانی کرو اور مجھ کو کنویں میں اتارو۔ وہ مان گئے۔ جناب عالی، میں رسے کے ساتھ بندھے ہوئے ڈنڈے پر بیٹھا۔ لوگوں نے رسا بڑے آرام آرام سے ڈھیلا کر کے مجھے نیچے اتارا۔ کنواں 16 گز سے کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ میں تہ تک گیا تو پیشاب کی عجیب سی بدبو آئی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں سے پیر نے پانی نکالا تھا، وہاں سے پانی کو امڑنا چاہیے تھا، لیکن میں نے سونگھ کر دیکھا۔ بدبو نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ وہ پانی نہیں، پیشاب تھا، جس کو زمین جلدی نہیں چوس سکتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ مٹی گیلی تھی۔ میں نے اوپر آواز دی کہ کنویں کا مالک نیچے آئے۔ اس کو لوگوں نے رسے سے نیچے اتارا۔ اس نے آتے ہی کہا، ادھر بدبو کس کی ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ اس پانی کو سونگھو جو پیر نے نکالا ہے۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر سونگھا تو بڑی زور سے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہاں کدال مارو۔ اس نے کدال ماری، نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ پیر صاحب نے لوگوں کو اپنے پیشاب کی چمک دکھا کر بہت سارے پیسے بنا لیے تھے۔ ہم دونوں اوپر آئے۔ پیر سب کو ڈرا رہا تھا کہ گاؤں پر قہر نازل ہوگا اور اس کنویں سے اب پانی نہیں نکلے گا۔ میری بے ادبی کر دی گئی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی اور ایک اور آدمی کی مدد سے کنویں والے رسے کا سرا پیر کے ٹخنوں کے ساتھ باندھ کر اس کو کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ وہ بد دعائیں دیتا رہا۔ لوگوں کو جب اس کی نوسر بازی کا پتہ لگا تو انہوں نے اس کو مٹی کے ڈھیلے مارنے شروع کر دیے، جس طرح کسی کو سنسار کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے لوگوں کو ڈھیلے مارنے سے روک دیا اور پیر کو کھول کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس سے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھ سے سارے پیسے لے لو اور چھوڑ دو۔ میرا بھائی اس کو قتل کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ اس وقت مجھ کو لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ 2 اور آدمی ہیں۔
سب نے ان 2 آدمیوں کو ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ وہاں سے کھسک گئے تھے۔ ہم اس جعلی پیر کو اپنے گاؤں میں لے آئے۔ رات ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کو صبح تھانے لے جائیں گے۔ تھانہ 4 میل دور ہے۔ میں نے اس کو بھائی کے گھر اسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جس میں اس نے کہا تھا کہ خزانہ ہے۔ صبح اٹھے تو وہ غائب تھا۔ اس کوٹھڑی کا ایک اور دروازہ ہے، اس کو بند کرنے کا خیال نہیں رہا تھا۔ وہ دروازہ اندر کی طرف ہے، اس میں سے دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ اس کمرے کا ایک دریچہ ہے جو کھلا ہوا تھا۔ نوسر باز پیر ادھر سے نکلا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس پیر کا حلیہ یہ بتایا گیا، قد 6 فٹ سے 1-2 انچ اوپر ہوگا، کم نہیں۔ عمر 30-32 سال، رنگ گندمی اور ذرا گورا۔ کیپٹن کہتا تھا بہت اچھی صحت والا، بہت اچھا رنگ، چہرہ گول، نقش دل کو اچھے لگنے والے، آنکھیں مستانی جن میں کوئی خاص اثر تھا، گھنی سیاہ داڑھی جو لمبی نہیں تھی، اچھی طرح تراشی ہوئی تھی، سر کے بال سیاہ اور اتنے لمبے کہ کندھوں پر پڑتے تھے۔ اس طرح کے لمبے بالوں کو زلفیں کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں لال ٹوپی پھندنے والی شہروں میں پہنی جاتی تھی، جسے ترکی ٹوپی یا رومی ٹوپی بھی کہا جاتا تھا۔ اس شخص کے سر پر یہ ٹوپی تھی جس پر اس نے ململ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، جس طرح کلے پر باندھی جاتی ہے۔ اس کے کپڑے لٹھے کے تھے، شلوار اور قمیض، زری دیسی جوتی اور گہرے سبز رنگ کا چغا۔ نوسر باز پیر کی، جس کو اب میں ملزم کہوں گا، ایک بڑی صاف نشانی یہ بتائی گئی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، یعنی دوسری آنکھ خراب تھی یا اس کا ڈھیلا نہیں تھا۔ یہ بائیں آنکھ تھی۔ اس پر اس نے بیضوی شکل کا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ کپڑا اتنا ہی چوڑا اور لمبا تھا جس سے صرف آنکھ ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ڈوری سلی ہوئی تھی جو ملزم کے ماتھے سے ہو کر سر کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل کا مشہور جرنیل جو بعد میں اسرائیل کا وزیر دفاع بنا تھا، اب مر چکا ہے، موشے دایان، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی اور وہ اس خراب آنکھ پر اس طرح کا کپڑا باندھا کرتا تھا۔ میں خوش ہوا کہ ملزم کی یہ نشانی ایسی ہے جس کو وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ اگر کپڑا اتار دیتا تو اپنی خراب آنکھ کو کس طرح چھپاتا؟ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے ان کی داڑیاں لمبی تھیں، ایک ادھیڑ عمر اور دوسرا جوان بتایا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی پیار کا پاپی، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو میں شاید یہ کیس نہ لیتا، ان لوگوں کو صاف ترخواہ دیتا، ان کو میں کہتا کہ تم لوگ جان بوجھ کر بے وقوف بنتے ہو اور بہروپیوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنے پیسے بھی اور اپنی عزت بھی گنواتے ہو۔ مجھ کو معلوم تھا کہ ایک آنکھ والا یہ ملزم ان لوگوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیل گیا ہوگا۔ میں ان لوگوں کو شرمندہ کر کے چلتا کر دیتا، لیکن رپورٹ دینے والا فوجی تھا۔ اگر وہ کیپٹن نہ ہوتا، کوئی ادنا درجے کا فوجی ہوتا تو بھی میں اس کو نہ ٹرخاتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا اور ہم لوگ فوجیوں سے ڈرتے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ جنگ عظیم لگی ہوئی تھی، اس واسطے انگریز بادشاہ فوجیوں کی بہت قدر کرتا تھا۔ ہم کو فوجیوں کی بابت حکم تحریری آیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی فوجی کسی بھی قسم کی شکایت لے کر آئے تو اس کی شکایت فوراً رفع کرو۔ تمام ضلعوں کے ڈپٹی کمشنروں کو یہ حکم ملا تھا کہ جس کو انہوں نے تمام تھانوں اور تحصیلوں میں بھیجا تھا۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں ایک فوجی کو کورا جواب نہیں دے سکتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نوسر بازی کی واردات بہرحال ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے علاقے کے جرائم پیشہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا تو وہ میرے واسطے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر سکتے تھے۔ یہ ملزم میرے اپنے علاقے کے ہو سکتے تھے اور کسی دوسرے علاقے کے بھی۔ مجھ کو تو یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان ملزموں کو میں نہیں پکڑ سکوں گا، وہ بھاگ گئے تھے۔ اگر وہ دوسرے علاقے سے آئے تھے تو ان کو پکڑنا ناممکن تھا۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ وہ بے وقوف نہیں تھے کہ اسی بھیس میں پھرتے رہتے جس بھیس میں انہوں نے نوسر بازی کی وارداتیں کی تھیں۔ ان کا سراغ لگانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہ میں نے آپ کو اپنی مشکلیں بتائی ہیں۔ میں نے تفتیش پوری کرنی تھی۔
مجھ کو ایک روشنی نظر آتی تھی، وہ یہ تھی کہ ملزم اگر کسی دوسرے علاقے کے تھے تو ان کو میرے علاقے کے پیشہ ور مجرموں کا تعاون ضرور حاصل تھا۔ جرائم پیشہ لوگ اپنے اوپر یہ اخلاقی پابندی لگا کر رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے علاقے میں جا کر واردات نہیں کرتے۔ میں نے کیپٹن کی رپورٹ پر FIR تحریر کی اور اس کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا، جو تھانے والے گاؤں سے 4 میل سے 1-2 فرلانگ زیادہ تھا۔ میرے ساتھ ضرورت کے مطابق اپنا سٹاف تھا۔ میں آپ کو دلچسپی والی بات سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ علاقہ فوجی تھا۔ جنگ عظیم کے عرصے میں ایسے ہوا کہ جو لوگ فوج کو پسند نہیں کرتے تھے ان کے بیٹے وغیرہ بھی بھرتی ہو گئے تھے۔ دیہات میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس کے 1-2 جوان فوج میں نہیں ہوں گے۔ وہ بڑی خوفناک جنگ تھی، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی تھی۔ زیادہ تر فوجی سمندر پار کے محاذوں پر لڑ رہے تھے، بلکہ زخمی ہو رہے تھے یا مر رہے تھے۔ ادھر برما فرنٹ پر بھی بڑی تباہ کن لڑائی ہو رہی تھی۔ دیہاتی علاقے کے ہر اس گھر پر جس کے جوان کسی نہ کسی فرنٹ پر لڑ رہے تھے، خوف اور اداسی چھائی رہتی تھی۔ کسی نہ کسی گھر میں سرکاری چٹھی آتی تھی کہ تمہارا بیٹا جنگی قیدی ہو گیا ہے، یا مارا گیا ہے، یا لاپتہ ہے۔ ایسے حالات میں پیروں اور شاہوں کی منڈی خوب چمک اٹھی۔ فوجیوں کی مائیں، بہنیں اور باپ، بیویاں، ساسیں اور سسر پیروں کے آگے سجدے کرتے رہتے تھے۔ ہر ایک کی مراد یہی ایک تھی، ہمارا بیٹا زندہ اور سلامت رہے۔ پیر اور شاہ ان کو تعویذ لکھ دیتے تھے۔ ان کے تعویذ سمندر پار بھی جاتے تھے۔ کوئی چھٹی آتا تھا تو اس کے ماں باپ سب سے پہلے پیر صاحب کے دربار میں سلام کے واسطے لے جاتے تھے۔ پیروں کے گھروں پر یہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے اور نقد نذرانے پیش کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان پیروں اور شاہوں کو جو عورت پسند آتی تھی اس سے وہ ہر طرح کا نذرانہ وصول کر لیتے تھے۔ یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جرمنوں اور جاپانیوں کی گولیوں اور گولوں میں تعویذوں کے مقابلے میں زیادہ اثر ہے، اور ہر روز کسی نہ کسی گھر میں سرکاری چٹھی آتی ہے کہ تمہارا بیٹا مارا گیا ہے۔ پھر بھی پیروں کے قدموں میں ماتھے رگڑنے والوں میں کمی نہیں آتی تھی۔ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک نیا جرم شروع ہو گیا۔ یہ مجرم جعلی پیر یا پہنچ والی سرکار بن کر دیہاتی علاقے میں پہنچ جاتے تھے۔ ان کا جاسوسی اور مخبری کا انتظام بہت اچھا تھا۔ ان مجرموں کے آدمی کسی گاؤں میں جا کر گپ شپ لگاتے 3-4 گھرانوں کی بابت معلوم کر لیتے تھے کہ فلاں گھر کے اتنے جوان فلاں فلاں فرنٹ پر ہیں۔ جعلی پیر آتا اور ان میں سے کسی گھر میں ڈیرا ڈال لیتا۔ ان میں سے کسی کی ماں یا باپ سلام کے لیے آتا تو پیر اس کے بتانے سے پہلے ہی کہہ دیتا، تیرا بیٹا برما فرنٹ پر بڑے خطرے میں ہے۔ پھر وہ ماں باپ کو بتاتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ بہت سے پیسے بٹور لیتا تھا۔ لوگ جو انہیں مرغن کھانے کھلاتے تھے وہ الگ تھے۔ اگر میں آپ کو ان نوسر بازوں کی وارداتیں سنانی شروع کر دوں تو اصل کہانی رہ جائے گی۔ ان مجرموں کے واردات کے طریقے بہت دلچسپ ہوتے تھے، لیکن کبھی کوئی رپورٹ تھانے میں نہیں آئی تھی۔ یہ ایک رپورٹ آئی جس کی مجھ کو تفتیش کرنی پڑی۔ اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نوسر بازی کی وارداتیں کس طرح ہوتی تھیں۔ میں کیپٹن کے گاؤں گیا اور اس کو کہا کہ مجھ کو اپنے بھائی کے گھر لے چلے۔ وہ مجھ کو وہاں لے گیا۔ یہ اونچی ذات کے لوگ تھے، زمین جائیداد والے تھے۔ یہ باپ دادا کے وقتوں کا فوجی تھا۔ اس کو انگریز سرکار نے نہری علاقے میں بہت زمین دی ہوئی تھی جس کو مربے کہتے ہیں۔ کیپٹن کے بھائی کا گھر پکا تھا۔ یہ امیری یا خوشحالی کی نشانی تھی۔ مجھ کو اس کوٹھڑی میں لے گئے جہاں ملزم نے کہا تھا کہ اس کے فرش میں خزانہ دفن ہے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی۔ وہ 2 فٹ سے زیادہ چوڑی اور اتنی ہی گہری جگہ کھودی ہوئی تھی۔ پاس 2 چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کدال اور ایک تھال جو 1.5 فٹ قطر کا تھا۔ اس پر کدال کی ضربیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کوٹھڑی میں فالتو چارپائیاں، پرانے ٹرنک اور سامان دیواروں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ کوٹھڑی کا ایک دروازہ اور بھی تھا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ میں اس دروازے سے کمرے میں گیا۔ اس میں پلنگ اور اچھی قسم کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مجھے وہ دریچہ دکھایا گیا جس میں سے ملزم نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ یہ دریچہ ایک کواڑ کی کھڑکی جیسا تھا، لیکن یہ عام کھڑکیوں سے بہت چھوٹا تھا۔ اس کی چوڑائی 2 فٹ تھی اور لمبائی 2.5 فٹ۔ اس کے کواڑ کے درمیان ایک چٹخنی تھی جو دائیں طرف دیوار میں بنائے ہوئے سوراخ میں بند ہوتی تھی۔ دریچے کی چوکھٹ لکڑی کی تھی۔ اس کی چوڑائی 3 انچ سے ذرا کم تھی۔
دیوار کی چوڑائی 13 انچ تھی۔ میں نے چوکھٹ اور دیوار کو اچھی طرح دیکھا، وہاں گرد کی تہ لگی ہوئی تھی۔ دریچہ فرش سے 5 فٹ اونچا تھا۔ اگر اس دریچے میں سے کوئی گزر کر گیا تھا تو دیوار کے ساتھ رگڑ کا نشان نہیں لگا تھا، تو دریچے میں جو گرد تھی اس پر تو نشان ہونا چاہیے تھا۔ غور کریں، دریچہ صرف 2 فٹ چوڑا تھا۔ مجھ کو ملزم کا جو جسم بتایا گیا تھا وہ جسم 2 فٹ چوڑائی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیڑھا یعنی پہلو کے بل ہو کر گزرا ہو۔ دریچے کی لمبائی 2.5 فٹ تھی۔ اگر وہ ایسے ہی گزرا تھا تو 13 انچ چوڑی دیوار اور دریچے سے گرد بالکل صاف ہو جانی چاہیے تھی، لیکن گرد موجود تھی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس میں سے کوئی نہیں گزرا۔ میں نے گھر والوں کو نہ بتایا کہ اس دریچے سے ملزم نہیں نکلا۔ دریچے کے اس طرف ایک اور صحن تھا، وہاں مویشیوں کا کمرہ تھا۔ ایک کنواں تھا اور صحن میں مویشیوں کی کھرلیاں تھیں۔ 3-4 درخت بھی تھے۔ میں نے اس طرف جا کر دیکھا، دریچے کے نیچے زمین کچی تھی، وہاں دھول بھی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، دھول پر مجھ کو ایسا کوئی نشان نظر نہ آیا جس سے پتہ چلتا کہ دریچے میں سے کوئی ادھر اترا ہے۔ کپتان صاحب، میں نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ ملزم اس دریچے سے نکلا ہے؟ پورا یقین ہے جی، اس نے جواب دیا۔ کوٹھڑی اور کمرے کے درمیان والا دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ ملزم اس میں سے اس کمرے میں آیا، اس سے یہ دریچہ نظر آیا، اس میں سے وہ مویشیوں والے صحن میں آیا اور بڑے دروازے سے نکل گیا، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ میں مکان کے اس طرف چلا گیا جدھر اصل اور صاف ستھرا صحن تھا۔ میں نے کمرے بھی دیکھے اور یہ بھی معلوم کیا کہ گھر والے رات کو کہاں سوتے ہیں۔ وہ برآمدے میں سوتے تھے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ملزم کدھر سے نکلا ہوگا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں ملزم کے فرار کا راستہ کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ جدھر سے بھی نکل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ مجھ کو پکا شک ہو گیا تھا کہ ملزم خود نہیں نکلا بلکہ اس کو نکالا گیا ہے۔ وہ دریچے کے راستے نہیں گیا تھا۔ اگر میرا شک ٹھیک تھا تو اس کو نکالنے والا کوئی نوکر ہو سکتا تھا یا گھر کا کوئی فرد۔ میں نے گھر کی عورتوں کو دیکھا۔ ایک کیپٹن کی ماں تھی جو بہت بوڑھی تھی، وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس یعنی اسی گھر میں رہتی تھی۔ دوسری عورت کیپٹن کی بہن تھی، عمر 30 سال سے اوپر تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 2-2.5 سال تھی۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا اور وہ عرصہ 1 سال سے گھر بیٹھی تھی۔ اچھی شکل اور لمبوترے قد کی کشش والی عورت تھی۔ تیسری عورت کیپٹن کے بھائی کی بیوی تھی، عمر 27-28 سال ہوگی۔ یہ اپنے خاوند کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے تفتیش کیپٹن کے بھائی کے بیان سے شروع کی۔ تھانے میں یہ لوگ مجھ کو واردات کی تفصیل سنا چکے تھے۔ میں نے اس میں سے FIR کے مطلب کی باتیں نوٹ کر لی تھیں، اب پورا بیان لینا تھا۔ بہت دنوں سے گاؤں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ کا ایک بڑا پیارا بندہ ادھر سے گزر رہا ہے۔ کیپٹن کے بھائی نے کہا، کوئی کہتا تھا کہ وہ پیدل حج کو جا رہا ہے اور راستے میں جو کوئی آگے اپنے دل کی مراد رکھتا ہے اس مراد کو وہ پورا کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اس کو اللہ کے دربار سے حکم ملا ہے کہ نگر نگر اور بستی بستی پھرو اور لوگوں کے من کی مرادیں پوری کرو۔ یہ بھی سنا کہ اس کو کچھ بھی نہ بتاؤ تو بھی وہ دل کا بھید پا لیتا ہے۔ لوگ اس کی کرامات سناتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں اپنی تھوڑی سی رائے دوں گا۔ میں بہت پرانی بات سنا رہا ہوں، لیکن لوگوں میں یہ عادت آج ترقی یافتہ دور میں بھی پہلے کی طرح موجود ہے کہ کسی ڈاکٹر یا حکیم سے یا کسی پیر فقیر سے متاثر ہو جائیں تو اس کی کرامات میں جھوٹ شامل کر کے اس کو پیغمبروں سے بھی اونچا لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اس طرح معجزے سناتے ہیں، میرے سامنے ایک آدمی کو چارپائی پر ڈال کر لائے، لوگ کہتے تھے یہ تو مر چکا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں، شاہ جی نے اس کے سر سے پیر تک پھونک ماری اور وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور چھلانگے لگاتا اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بات لوگوں میں پھیلتے پھیلتے اس طرح بن جاتی ہے۔ اس کا جنازہ اٹھانے لگے تھے کہ شاہ صاحب ادھر آ نکلے۔ انہوں نے میت کا منہ دیکھ کر کہا کہ اسے کہاں لے چلے ہو، اس کی تو ابھی بڑی لمبی عمر لکھی ہے۔ شاہ صاحب نے میت کی آنکھوں میں پھونک ماری اور میت نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے خود اس آدمی کو دیکھا ہے۔ لوگ مبالغہ آرائی کر کے دراصل اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے جس آدمی کو پیر مان لیا ہے وہ واقعی پہنچ والا ہے۔ وہ اپنی تائید خود کیا کرتے ہیں۔ یہی حال کیپٹن کے بھائی کا تھا۔ اس نے اپنے طویل بیان میں جو کچھ کہا وہ مختصراً یہ تھا
کہ ایک تو اس کی بہن گھر بیٹھی ہوئی تھی، خاوند اسے بساتا نہیں تھا۔ کیپٹن کے بھائی کی دوسری مراد یہ تھی کہ اس کی شادی ہوئے 7-8 سال گزر چکے تھے اور ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل میں پہلے ہی یہ ارادہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اس پیر کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ اس کی بہن کو اس کا خاوند لے جائے، اور دوسری مراد ایک بچے کی تھی۔ اتنے میں پیر اس کے گاؤں میں آ گیا۔ وہ ایک اور گھر میں ٹھہرا، وہاں مرغ حلوے اور دودھ سے اس کی خاطر تواضع کی گئی۔ ایک عورت اس کے سلام کے لیے گئی۔ اس عورت کے 2 بیٹے جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ ملزم نے اسے دیکھتے ہی کہا، تیرے دونوں بیٹے بالکل ٹھیک ہیں، غم نہ کر مائی، ان کا صدقہ دے دے۔ وہ جو برما فرنٹ پر ہے وہ ذرا خطرے میں آ گیا تھا، اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ میں تمہیں تعویذ دوں گا، اپنے باہر والے دروازے کے ساتھ باندھ دینا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے حیران ہوئے کہ پیر صاحب نے خود ہی دل کی مراد سمجھ لی ہے۔ اس کے پاس 3 اور فوجیوں کی مائیں گئیں۔ پیر نے ہر ایک کو بالکل ٹھیک بتایا کہ اس کا بیٹا یا بیٹے کون کون سے فرنٹ پر ہیں۔ ہر ماں نے اسے نقد نذرانہ دیا۔ اس ملزم کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ ملزم جس گھر میں ٹھہرتا تھا وہاں وہ ایک کمرے میں اکیلا مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے یہ دونوں آدمی ساتھ والے کمرے میں بیٹھتے تھے۔ ملزم کے سلام کو جو آتا اس سے وہ پوچھتے تھے کہ صرف سلام کرنا ہے یا کوئی مراد ہے۔ اگر کوئی مراد ہوتی تو وہ اس سے مراد پوچھتے تھے، پھر اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ انہوں نے کوئی اشارے مقرر کیے ہوئے تھے۔ ملزم کو پہلے ہی ان اشاروں سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اب جو سائل آ رہا ہے اس کی مراد کیا ہے۔ سائل کو دیکھتے ہی ملزم اس کے دل کی مراد بتا دیتا تھا۔ کیپٹن کے بھائی نے ملزم کی یہ کرامات دیکھیں تو اس کو اپنے گھر لے آیا۔ ملزم وہاں بڑے کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ اس گھرانے کی بابت اس کو شاید قبل از وقت کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ کیپٹن کے بھائی نے اپنی دونوں مرادیں ملزم کو بتائیں۔ کیپٹن کے بھائی کا نام جو کچھ بھی تھا اس کو میں عدالت کہوں گا۔ ایک مراد یہ تھی کہ اس کی شادی شدہ بہن آباد ہو جائے، اور دوسری مراد اپنی اولاد کی تھی جو اس کو خدا نے نہیں دی تھی۔ ملزم نے شاید یہ دیکھ کر کہ اس گھر میں پیسہ ہے، لمبا ہاتھ مارنے کی ترکیب سوچ لی۔ تم نے بہت تھوڑا مانگا ہے، ملزم نے مخمور سے لہجے میں کہا۔ یہاں تو شاہ سلیمان کا خزانہ دفن ہے اور تم اس کے اوپر چل پھر رہے ہو۔ اولاد کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، اور تم اپنی بہن کا روگ دل سے اتار دو۔ اس چاند کی 16ویں کے ساتھ اس کا خامد آئے گا اور اس کو ساتھ لے جائے گا۔ اس نے گردن اکڑائی ہوئی ہے لیکن اندر سے وہ پشیمان ہے۔ آج رات اپنی بہن اور بیوی کو میرے پاس بٹھا دینا، لیکن ان کے جسم پاک ہوں اور دونوں باوضو ہوں، کپڑے بھی پاک ہوں۔ آپ نے شاہ سلیمان کے خزانے کی کیا بات کی ہے سرکار؟ عدالت نے پوچھا۔ بہت پرانا خزانہ ہے، ملزم نے جواب دیا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ خزانہ ہے کہاں۔ پرانے دفن کیے ہوئے خزانے زمین کے اندر چلتے رہتے ہیں، ان پر جنات کا یا کالے ناگ کا پہرا ضرور ہوتا ہے۔ اگر اس خزانے پر جو اس حویلی میں کہیں دفن ہے یہ پہرا ہوا تو ہم اسے ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کریں گے۔ ہمیں اس گھر کی مٹی نے بتایا ہے کہ اس کے پیٹ میں سونے کی ڈلیاں ہیں۔ ملزم کوئی نئی بات نہیں کر رہا تھا۔ مدفون خزانہ بڑی پرانی روایات ہیں اور اس کی بابت لوگوں نے یہ حکایتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ قدیم زمانے کا دفن کیا ہوا خزانہ زمین کے اندر چلتا رہتا، یعنی جگہ بدلتا رہتا ہے، اور اس کا سراغ کوئی پیر یا عامل لگا سکتا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے خزانے پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ مدفون خزانہ نحس ہوتا ہے، یعنی یہ جہاں دفن ہو وہاں نحوست برستی ہے۔ تم کو خزانے نے خوش کر دیا ہے، ملزم نے عدالت کو کہا، لیکن تم نہیں جانتے کہ جب تک خزانہ تمہارے گھر کی زمین میں دفن رہے گا تمہارے گھر سے نحوست نہیں نکلے گی۔ تمہاری بہن اجڑ کر گھر بیٹھی ہے اور تمہاری بیوی کی گود خالی ہے۔ اگر یہ خزانہ نکل آیا تو اسے کہیں اور لے جا کر دفن کر دیں گے؟ عدالت نے پوچھا۔ نہیں، ملزم نے جواب دیا، باہر آ گیا تو خزانے کی نحوست ختم ہو جائے گی اور یہ تمہارا ہوگا۔ عدالت تو پرانے زمانے کا ان پڑھ دیہاتی تھا۔ آج کے دور جدید میں کسی تعلیم یافتہ اور عقل مند شہری کو کوئی بتا دے کہ اس کے گھر میں کہیں خزانہ دفن ہے تو وہ کدال لے کر اپنے گھر کے سارے فرش کھود ڈالے گا اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرے گا، اور ملزم جیسے کسی نوسر باز کے قدموں میں ماتھا رگڑے گا کہ خزانے کا سراغ لگا دو۔
عدالت، اس کی بیوی اور اس کی بہن پہلے ہی ملزم کی کرامات کے رعب میں آئی ہوئی تھیں۔ ان عورتوں کے کانوں میں خزانے کی آواز پڑی تو وہ ملزم کے حضور بیٹھ گئیں۔ ملزم نے کہا کہ اسے اس گھر میں 6-7 راتیں چلا کرنا پڑے گا۔ اس نے شرط یہ بتائی کہ رات کو اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑے گی اور وہ منہ سے آواز نہیں نکالے گا۔ وہ تالی بجائے گا اور اندر صرف عورت ذات آئے گی جو باوضو ہوگی اور اس کے کپڑے پاک ہوں گے۔ اس نے اپنا کوئی حساب کتاب نکالا اور کہنے لگا کہ اس گھر میں جس عورت کا نام تے سے شروع ہوتا ہے وہ چلا کشی کے دوران اندر آ سکتی ہے۔ عدالت کی بیوی کا نام تاج بیگم تھا۔ تاج بہت خوش ہوئی کہ اتنے برگزیدہ پیر نے اس کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔